بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ حال کی جانب سے کیسے تطبیق کی جائے گی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمِن قِبَلِ الْحَالِ بِأَن يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى حَالَةٍ وَالْآخَرُ عَلَى حَالَةٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَطْهُرْنَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ فَإِنَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قَرَأَ بَعْضُهُمْ يَطْهُرْنَ بِالتَّخْفِيفِ أي لا تقربوا الحائضات حتى يطهرن بانقطاع دمهن سواء اغتسلن أو لا، وقرأ بعضهم يطهرن بالتشديد أي لا تقربوهن حتى يغتسلن، فتعارض بين القراءتين وهي بمنزلة آيتين فوجب التطبيق بينهما بأن تحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع ل10 أيام إذ لا يحتمل الحيض المزيد على هذا، فمجرد انقطاع الدم حينئذ يحل الوطي، وتحمل قراءة التشديد على ما إذا انقطع لأقل من 10 أيام إذ يحتمل عود الدم فلا يؤكد انقطاعه إلا أن يغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارتها، ولكن يرد عليه أن قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن بعد ذلك ليس إلا بالتشديد، فهو يؤكد جهة الاغتسال على التقديرين إلا أن يقال يدل على استحباب الغسل دون الوجوب او یحمل تطہرن حینئذ علی طہرن کتبین بمعنی بانا۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا پھر حال کی جانب سے ہوگا بئیں طور کے ایک کو محمول کیا جائے گا ایک حالت پر اور دوسری کو محمول کیا جائے گا دوسری حالت پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے حتی یطہرن، تخفیف کے ساتھ بھی ہے تشدید کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ولا تقربوہن حتی یطہرن، بعض حضرات نے اس کو یطہرن پڑھا ہے تخفیف کے ساتھ، یعنی تم حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ان کے خون رک جانے کے ساتھ، چاہے انہوں نے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور بعض حضرات نے یطہرن پڑھا ہے تشدید کے ساتھ، یعنی تم حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں۔ اب ان دو قراتوں میں تعارض آ گیا، یہ بمنزلہ دو آیتوں کے ہے، لہذا ان دونوں میں تطبیق دینا واجب ہے۔ بئیں طور کے محمول کیا جائے گا تخفیف کی قرت کو اس حالت میں جبکہ خون بند ہوا ہو 10 دنوں پر، اس لیے کہ اس سے اضافی حیض کا احتمال نہیں ہے، لہذا محض خون کے رک جانے سے ہی وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ اور تشدید کی قرت کو محمول کیا جائے گا جبکہ خون 10 دنوں پر بند ہوا ہو، اس لیے کہ خون کے واپس لوٹنے کا احتمال ہے، لہذا خون کے رکنا اس کی تاکید نہیں ہوگی مگر یہ کہ غسل کر لے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے تاکہ اس کی طہارت کا حکم لگایا جائے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ جو کہ اس کے بعد ہے، وہاں پر تو تشدید کے ساتھ ہی ہے اور یہ غسل کرنے والی جہت کی ہی تاکید کرتا ہے دونوں تقدیروں پر۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ دیکھیں اس سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ غسل مستحب ہے نہ کہ واجب، یا پھر یہ ہے کہ تطہرنا کو اس وقت طہرنا کے اوپر محمول کیا جائے گا جیسے کہ تبینہ بمعنی بانا کے ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ معارضہ حقیقے کے بارے میں ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، معارضہ سوریہ کے بارے میں بحث چل رہی ہے، یعنی جو حقیقت کے اعتبار سے تعارض نہ ہو، صرف شکل و صورت کے اعتبار سے تعارض پیش آ جائے تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا۔ تو حل کرنے کا کچھ طریقہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے، آج کے سبق کے اندر ہم رفع تعارض کی یہ والی حالت پڑھیں گے کہ جو دو آیتیں ہیں یہ اسی طریقے سے دو روایتیں ہیں، ان دونوں کو مختلف احوال کے اوپر یا مختلف حالتوں کے اوپر محمول کر لیا جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یطہرن۔ اب یہ جو یطہرن ہے اس کو تا کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو تا کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یطہرن، دونوں طرح کے اس کو پڑھا گیا، دو قراتیں ہیں، دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے۔ جو تو ہے نا تشدید کے بغیر جس کو تخفیف کہا جاتا ہے، تو ساکن، اس کا مطلب ہے کہ جب عورت پاک ہو جائے، چاہے اس نے غسل کیا ہے چاہے اس نے غسل نہیں کیا، مطلب اس کا خون جب ختم ہو جائے، حیض کا خون آنا رک جائے تو آپ اس کے قریب جا سکتے ہیں، یہ تو ہے یطہرن۔ اور اگر ہونا یطہرن تشدید کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل نہ کر لے، کیونکہ دیکھیں جب تشدید ہوگا نا تو تا ڈبل ہو جائے گی، تو ایک حرف بڑھ جائے گا، اور اصول یہ ہے کہ زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے، تو صرف خون کا رکنا کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ اس وقت تک اس سے جمع نہیں کر سکتے جب تک خون رک نہ جائے، خون رکنے کے بعد وہ غسل نہ کر لے یا پھر ایک کامل نماز کا وقت نہ گزر جائے، اس وقت تک آپ اس سے جمع نہیں کر سکتے۔ تو دو قراتیں ہیں، دونوں قراتوں کے اندر معنی کے اعتبار سے فرق ہے۔ یطہرن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خون رک جائے، چاہے اس نے غسل کیا ہے چاہے غسل نہیں کیا ہے، چاہے نماز کا وقت گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے، آپ اسے جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری روایت دیکھتے ہیں یطہرن تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے یا ایک کامل نماز کا وقت نہ گزر جائے آپ اس سے جمع نہیں کر سکتے۔ تو دو قراتوں کے اندر تعارض آ گیا۔ اب دو قراتیں جو ہیں، علماء کا اصول یہ ہے کہ دو قراتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہوتا ہے، تو گویا کہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، ایک میں ہے یطہرن اور ایک میں ہے یطہرن، اور ان دونوں آیتوں کے اندر تعارض واقع ہو چکا ہے۔ اب اس تعارض کو دور کیسے کیا جائے گا؟ تعارض کو دور اس طریقے سے کیا جائے گا کہ دونوں آیتوں کو دو مختلف حالتوں کے اوپر ہم محمول کریں گے۔ جس قرات میں ہے یطہرن تا کے سکون یعنی تا کی تخفیف کے ساتھ، اس کو تو آپ محمول کریں گے اس حالت کے اوپر جب اس کا حیض بند ہوا ہے 10 دن کے اوپر،
جب عورت نے 10 دن مکمل اس کو حیض کا خون آیا، پھر 10 دن مکمل ہوئے، حیض بند ہو گیا، تو اب ظاہر ہے اب مزید حیض کا امکان نہیں ہے، اب وہ غسل کرے یا نہ کرے اب اسے جمع کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن اگر اس کا حیض بند ہوا ہے 10 دن سے کم، 7 دن میں بند ہو گیا، 8 دن میں بند ہو گیا ہے، تو اب چونکہ یہاں پر حیض کے دوبارہ آنے کا امکان موجود ہے، اب یہاں پر ہم تشدید والی قرت کو اختیار کریں گے اور ہم یہ کہیں گے آپ اس عورت سے اس وقت تک جمع نہیں کر سکتے جب تک کہ عورت وہ غسل نہ کر لے یا پھر ایک مکمل نماز کا وقت اس پر گزر نہ جائے، اس سے پہلے آپ اسے جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دونوں قراتوں کو یعنی دونوں آیتوں کو دو مختلف حالتوں کے اوپر ہم نے محمول کر کے اس کے اندر جو صورتاً اور شکل و صورت کے اعتبار سے تعارض ہمیں نظر آ رہا تھا، معارض سوریہ تھا، اس معارض سوریہ کو ہم اس طریقے سے دور کریں گے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ حالت کی جانب سے اس کو قبل پڑھنا، اس کو قبل نہیں پڑھنا، ومن قبل الحال یعنی حالت کی جانب سے بھی ہم کیا کریں گے، تعارض کو دور کریں گے بائیں طور کے ایک آیت ہے یا ایک قرات ہے اس کو محمول کریں گے ایک حالت پر اور دوسری کو دوسری حالت پر محمول کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یطہرنا، تخفیف کے ساتھ بھی ہے، تشدید کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ولا تقربوہن حتی یطہرن، تم ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ بعض قرآن اس کو پڑھا یطہرن تخفیف کے ساتھ، یعنی تم حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی ان کا خون بند ہو جائے، چاہے انہوں نے غسل کیا ہو یا غسل نہ کیا ہو۔ اور بعض حضرات نے اس کو پڑھا ہے یطہرن تشدید کے ساتھ، یعنی تم حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ غسل نہ کر لیں۔ لہذا دونوں قراتوں میں تعارض پیش آ گیا، وہی بمنزلۃ آیتین، اور دو قراتیں یہ بمنزلہ دو آیتوں کے ہوتے ہیں، تو گویا کہ دو آیتوں میں تعارض آ گیا ہے، لہذا اب تطبیق دینا واجب ہے۔ تطبیق کیسے دی جائے گی؟ بائیں طور کے محمول کیا جائے گا تخفیف کی قرت کو اس حالت میں اذن قطع جب اس کا خون بند ہوا ہو 10 دن پر، جب 10 دن پر اس کا خون بند ہوا ہے حیض کا، تو اب مزید حیض آنے کا احتمال چونکہ موجود نہیں ہے، لہذا محض خون کے بند ہو جانے سے ہی وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ اور جو تشدید والی قرت ہے اس کو آپ محمول کریں گے جب اس کا خون بند ہو 10 دن سے کم میں، اس لیے کہ اس وقت خون آنے کا احتمال موجود ہے، لہذا خون کے بند ہونے سے قریب جانے کے حکم کی تاکید نہیں ہوگی، مگر یہ کہ وہ عورت غسل کر لے یا اس پر کامل نماز کا وقت گزر جائے، اس وقت پھر اس پر طہارت کا حکم لگایا جائے گا اور آپ اس عورت سے جمع کر سکتے ہیں۔ ولیکن یرد علیہ، ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یطہرنا یہ محمول ہے 10 دن اور یطہرنا یہ محمول ہے 10 دن سے کم پر، لیکن اگر آپ آگے دیکھتے ہیں تو آگے اللہ رب العزت اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، تو وہاں پر تو تشدید کے ساتھ یہ تخفیف کے ساتھ نہیں ہے، تو جب وہاں پر تشدید کے ساتھ ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پہلے ذکر ہے یطہرنا یہ بھی تشدید والی قرت کے اوپر ہی معمول ہوگا، اور عورت کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک وہ عورت غسل نہ کر لے، چاہے 10 دن ختم ہونے پر ہی اس کو حیض بند نہ ہوا ہو۔ تو یہ والی بات کس سے ثابت ہوتی ہے؟ یہ والی بات آگے قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں اسی آیت کے آگے تو آپ کو یہاں پہ تطہرنا کا لفظ نظر آتا ہے جو تشدید کے ساتھ ہی ہے، تخفیف کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال غسل کرنا ضروری ہے، غسل کے بغیر آپ عورت کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، چاہے اس کا خون 10 دن سے کم پر بند ہوا ہو، چاہے 10 دن پر بند ہوا ہو، چاہے 10 دن سے بعد بند ہوا ہو۔ اب یہ اعتراض ہے، اس اعتراض کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے یطہرنا جو ہے یہ بھی یطہرنا کے اوپر ہی معمول ہے، یعنی آپ عورت کے پاس اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وہ عورت غسل نہ کر لے، لیکن یہ جو غسل کرنے کا حکم ہے یہ غسل کرنے کا حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، اور جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ غسل سے پہلے عورت کے پاس جا سکتے ہیں تو وہاں پر مطلب یہ تھا کہ غسل سے پہلے عورت کے پاس جانا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ عورت غسل کر لے پھر آپ اس سے جمع کریں۔ تو ایک اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ تطہرنا یہ اگرچہ تشدید کے ساتھ ہی ہے لیکن اس کو آپ تخفیف کے اوپر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ اس میں تو یہ تھا نا کہ دو قراتیں تھیں، یطہرنا اور یطہرنا، یہاں پر اگرچہ قرات ایک ہی ہے تطہرنا، لیکن اس میں آپ تطہرنا کو طہورنا تخفیف یعنی مجرد کے معنی کے اوپر بھی معمول کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی جو مزید فی ہے یہ بکثرت مجرد کے معنی پر بھی محمول کیا جاتا ہے، جیسے کہ نا تبینہ یہ بانا کے معنی کے اندر، اب دیکھیں تبینہ یہ مزید فی ہے، تبینہ یہ تبین تبینن باب اس کا تفاعل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بانا یبینو یہ مجرد کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی ہے تطہرنا، اگرچہ یہ مزید ہے لیکن اس کو آپ طہورنا یعنی مجرد کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو مجرد کے معنی میں لیں گے تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ عورت پاک ہو جائے، یعنی اس کا خون بند ہو جائے، یعنی اس کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو ایک اعتراض ہے، اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ بعد ذَلِكَ جو اس کے بعد ہے، یعنی یہ جو اوپر ہے نا یطہرنا، اس کے بعد آگے یہ والا بھی ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ لَيْسَ إِلَّا بِالتَّشْدِيدِ، یہاں پر تو صرف تشدید کے ساتھ ہی ہے، تو اسی والی بات معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنے کی جہت اس کی تاکید آ رہی ہے، اللہ تقدیر یعنی دونوں تقدیروں پر، یعنی دونوں تقدیروں پر، چاہے اوپر یطہرنا ہو آپ اس کو یہ والی قرات لیں یا پھر آپ اس کو یطہرنا یہ والی قرات لیں، دونوں تقدیروں پر یہی والی بات معلوم ہو رہی ہے، تطہرنا سے ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں غسل واجب ہے، الا ان یقال، مگر یہ کہ اس کا یہ جواب دیا جائے گا، دو جواب دیے جائیں گے۔ پہلا جواب
यदुल्लु अला इस्तिहबाबिल गुस्ल दूनल वुजूबी, देखिए इससे दलालत होती है गुस्ल के मुस्तहब होने पर, ना कि वाजिब होने पर। और हमने जो ऊपर जिक्र किया है, हम वजूब के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जब 10 दिन पर औरत का खून बंद हो जाए तो आप औरत के लिए गुस्ल करना वाजिब नहीं है, आप गुस्ल किए बगैर भी औरत से जिमा कर सकते हैं। यहाँ से दूसरा जवाब ये है कि देखें जो तताहरना है ये तहुरना के ऊपर महमूल किया जाएगा, जो कि मुजरद है, जैसे कि तबय्यना मजीद थी, बाना यबीन मुजरद के माना में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि यहाँ पर अगरचे तताहरना मजीद है, इसी वाली बात मालूम होती है कि गुस्ल करना जरूरी है, लेकिन जब आप इसको तहुरना के माना में ले लेंगे यानी औरत का खून बंद हो जाए तो फिर गुस्ल करना लाजिम और ज़रूरी नहीं रहेगा।